السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم قابل قدر ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ماہ محرم الحرام میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے متعلق بہت سے موضوعات قوم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ قوم کو اہل سنت والجماعت کا شعار اور طریقہ اور نہج معلوم ہو سکے۔ آج کی اہم اور بنیادی جو بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے پناہ محبت کرنا۔ یہ قرآن مجید کی دعوت ہے، یہ کسی اور سے منسوب نہیں ہے یا کسی اور کی دعوت نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف میں بہت سی آیات ہیں، لیکن میں 2-4 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا۔ محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر متعدد احادیث بھی ہیں۔ مشہور حدیث شریف ہے جو آپ کی خدمت میں رکھوں گا میں، کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءۃ القرآن۔ آپ دیکھیں، یہ بہت مشہور اور معروف حدیث شریف ہے۔ کتنی پیاری حدیث شریف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنی امت کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، تم اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو، 3 چیزوں کی تعلیم دو، اور سب سے پہلے بنیادی بات حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو، وہ حب اہل بیتہ، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت ان کے دل میں پیدا کرو۔ قرآن شریف بھی، پھر احادیث شریفہ بھی، ہر 2 طرف سے یہ دعوت فکر ملتی ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ اب اس سے متعلق بہت سی اور بھی احادیث ہے، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم جو کہ انتہائی پاکیزہ اعلیٰ ہستیاں ہیں، جن کی نظافت طہارت قرآن میں حدیث شریف میں آئی ہے، لیکن میں ایک اور حدیث شریف آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اہل بیتی امان لأہل الارض، کتنی پیاری حدیث شریف ہے۔ آپ دیکھیں، میں ترجمہ کر دوں گا۔ یہ حدیث شریف ہے سوائق محرقہ، میرے اہل بیت اہل زمین کے لیے امان ہیں، جب میرے اہل بیت ہلاک ہو جائیں گے تو اہل زمین کے پاس وہ نشانیاں آئیں گی جن سے انہیں ڈرایا گیا تھا۔ دیکھو آپ، زمین کا امان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے ہے۔ اور پھر تیسری حدیث شریف، ینقطع یوم القیامت کل سبب ونسب الا سببی ونسبی، یہ بھی مشہور حدیث شریف ہے، حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں ہر نسب، ہر رشتہ داری سب منقطع ہو جائے گی سوائے میری رشتہ داری کے اور میرے نسب کے۔ اب میں امام شافعی کا ایک قول آپ کی خدمت میں رکھوں گا، چونکہ آج کے اس پرفتن ماحول میں اس بات کی دعوت فکر دی جاتی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے
محبت کے ساتھ ساتھ عملی جذبہ پیدا کریں، وہ عملی جذبہ اپنی جگہ ہے، لیکن محبت اہل بیت اطہار کو کمزور کر کے عمل کی دعوت دینا یہ غلط ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں میرا ذریعہ میرا وسیلہ ہے، یعنی اہل بیت اطہار بارگاہ الہی میں میرا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ امید ہے کہ قیامت کے دن ان کے واسطے سے وسیلے سے مجھے میرے اعمال میرے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یعنی اہل بیت اطہار سے محبت اس بات کی مجھے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے میں جو محبت کرتا ہوں، یہ محبت کے سبب میرے سیدھے ہاتھ میں قیامت کے میدان میں میرا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ امام شافعی کتنی بڑی ہستی۔ اور اسی طریقے سے حضرت عارف باللہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں، اس کا بھی ترجمہ رکھ رہا ہوں میں، اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری اطرت کے بارے میں تکلیف دی، اور جس نے عبد المطلب کے کسی بیٹے کے ساتھ احسان کیا اور وہ اس کا بدلہ نہ دے سکا تو اس کے احسان کا بدلہ کر قیامت کے دن میں دوں گا جب وہ مجھے ملے گا۔ تفسیر ابن عربی، تفسیر روح البیان۔ دیکھیں آپ، تو یہ سارے قرآن شریف کی آیت، پھر احادیث شریفہ، پھر اہل سنت والجماعت کے بڑے سے بڑے اولیاء کرام میں سے امام شافعی کا ایک قول، اور صوفیاء کے امام حضرت سیدی سرکار شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کی خدمت میں رکھا ہوں۔ بحمداللہ ہمارے پاس میں جس اسٹیج سے آج بات کر رہا ہوں وہ ہے مرکزی کمیٹی اہل سنت والجماعت محبوب نگر۔ یہ کمیٹی، مرکزی کمیٹی اہل سنت والجماعت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ الحمدللہ محبوب نگر سے ہٹ کر بھی اس کمیٹی کے خدمات ہے، جس نے اہل سنت والجماعت کی عقائد کے تحفظ کے لیے بڑے بڑے جلسے، کانفرنس اور ویڈیوز جاری کیے تاکہ اہل سنت والجماعت کا تحفظ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے حضور سیدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اہل سنت والجماعت کا تحفظ فرمائیں، صبح قیامت تک اہل سنت والجماعت پر خصوصی فضل اور کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔